اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسلسل آپ کی خدمت میں درس اخلاق پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو عناوین تھے اور گفتگو تھی، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ خود سے خدا تک کیسے پہنچا جائے۔ یعنی انسان اپنی معرفت حاصل کر کے، اپنے جوانب کی طرف نگاہ کر کے، اپنے ارد گرد نگاہ کر کے اپنے خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ایک سالک کی ذمہ داری ہے۔ سالک یعنی خدا تک پہنچنے والا، جس کے اندر یہ توان، یہ کوشش، یہ حوصلہ، یہ جرأت، یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو صرف اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کے رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اس دنیا کی لذتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں فخر و مباحات کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ ہمیں اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے خدا تک پہنچنا ہے، اس رمز الہی تک یا ان رموز الہی تک پہنچنا ہے جو خدا اپنے بندے سے چاہتا ہے۔ اور وہ رمز کیسے حاصل کیا جائے، یہ ایک سالک کی ذمہ داری ہے۔ سالک یعنی اپنے ایک ایک قدم کو بہت سوچ سمجھ کر رکھتا ہو، اور اس مزاج سے چلتا ہو کہ اس کے قدم کے اٹھنے سے خدا بند عالم کی ناراضگی شامل نہ ہو۔ یعنی ایک ایک قدم خوشنودی الہی میں رکھتا ہو، خوشنودی اہل بیت میں رکھتا ہو، خوشنودی امام میں رکھتا ہو۔ یہ کیفیت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اندر خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ دیکھنے میں وہ ہم جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو خدا چاہتا ہے، اس کے پاؤں وہ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ وہیں اٹھتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا، اور یہ لذت جب اسے مل جاتی ہے کہ اس کی آنکھیں وہ دیکھیں جو خدا چاہتا ہے، تو پھر دنیا کی ہر لذت اس لذت کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے واقعات ہمارے پاس قرآن مجید اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے موجود ہیں کہ جس میں انسان ظاہری لذت اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن قرب الہی کی لذت جب اسے حاصل ہو جاتی ہے تو ظاہری لذت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ اسے مال، دولت، شہرت، تخت، تاج، کسی بھی طرح کی کوئی بھی لذت اگر دی جاتی ہے، کوئی بھی چیز پیش کی جاتی ہے، تو وہ اسے ٹھکرا کر سالک اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور سالک اللہ قرار پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لذت مل گئی ہے خداوند عالم کے وجود کی اور اس کے پاس اس کے قرب کی۔ بہرحال، تو اب جب ہم اپنے آپ سے خدا تک پہنچنے کے لیے یہ سارے عمل انجام دے چکے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے عمل انجام دیا، اپنا مراقبہ کیا، مشاہدہ کیا، اپنے آپ کو پرکھا، اپنا بہت سارے ایسے جوان ہیں اور لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم نے بہت گناہیں کی ہیں۔ کون ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، ہر انسان خاطی ہے، معصوم الگ ہیں۔ معصوم کے بعد بہت کم ایسے افراد ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ گناہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے، گناہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ نہیں، گناہیں آپ کو وہاں پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ نے اسی لیے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ توبہ خود اپنے اندر ایک کیفیت ہے جو انسان کو اس قعر ذلت سے نکال کر خداوند عالم کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے، یعنی عزتوں کے مجسمے تک پہنچا دیتا ہے، اہل بیت تک، امام تک، ان عزتوں کے مجسمے تک، یعنی ان عزتوں کے جو مالک ہیں ان تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ کیفیت تبھی ہو سکتی ہے جب انسان نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اصرار نہ کرے اپنی گناہوں پر، اپنے قدم کو آگے بڑھاتا نہ چاہے۔ بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ مثلا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام سے محبت کرتے ہیں اور انہیں راضی بھی کرنا چاہتے ہیں، انہیں خوش بھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ میرا خدا، میرا پالنے والا، میرا رازق مجھ سے ناراض رہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا، سب یہ چاہتے ہیں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو، سب یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے وقت کے امام کو راضی کر لوں۔ پھر وجہ کیا ہے کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم خدا اور امام کو راضی کر لیں، اور ہمارے کردار، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا طریقہ بالکل اس کے خلاف ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل اور زبان کی ہم آہنگی میں فرق ہے، آپس میں یہ ملتے نہیں ہیں، زبان سے ہم کچھ کہہ رہے ہیں اور دل میں ہمارے کچھ اور کیفیت موجود ہے، یعنی ہم دل سے ابھی تک وہ عمل کرنے کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے ہیں کہ جو ہمارا خدا چاہتا ہے، یعنی ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے، لیکن کبھی کبھی ہماری آنکھیں وہ کام کرتی ہیں جو خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، یعنی ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خدا کو راضی کر لوں، لیکن کبھی کبھی ہمارے ہاتھ وہ عمل انجام دیتے ہیں جس سے خدا راضی نہیں رہ جاتا۔ کبھی کبھی ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ہمارا امام ہم سے راضی رہے، ہمارا امام کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے گناہ، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری کیفیت، ہمارے وجود سے نکلنے والے ہر عمل ہمارے امام کی رضا کا سبب بنے، ہمارے امام کی آنکھوں میں آنسو کا سبب نہ بنے۔ ہر انسان چاہتا ہے، ہر شیعہ چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے اعضاء و جوارح یہ کسی ایسے عمل کو انجام دے دیتے ہیں کہ جس سے امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گناہوں کا مجسمہ ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم غلطی کر جاتے ہیں، تو کیا صرف اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو کیا ہم امام کا راستہ چھوڑ دیں؟ کیا ہم خدا کا راستہ چھوڑ دیں؟ کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان راستہ چلتا ہے، گاڑی سے جاتا ہے تو راستہ بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، جانا ہے اسے اپنی منزل کی طرف، لیکن جانا تھا اسے مثال کے طور پہ سیدھے، لیکن اس نے رائٹ سائڈ جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا رائٹ ایک راستہ جا رہا تھا اس پہ چلا گیا، اب جو پہنچا آگے تو اسے پتہ چلا یہ راستہ وہ نہیں ہے جدھر مجھے جانا ہے، تو کیا کرے اب یہاں چھوڑ دے راستہ وہ جدھر جانا تھا؟ نہیں، کہتے ہیں وہیں سے یو ٹرن لیتا ہے وہ۔ یہ ہماری نارمل زندگی میں ہے، ہم اپنی گاڑی کو وہیں سے یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن لے کے پھر آ کے کہاں اسی اصل راستے پہ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی یو ٹرن اسلام میں توبہ ہے کہ آپ اگر اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اپنے امام کے راستے سے بھٹک گئے، اپنے خدا کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، تو آپ فوراً وہیں سے توبہ کر کے یو ٹرن لے لیں۔ چھوٹی سی مثال دو، گھر کے اندر سب لوگ رہتے ہیں، ہم نے کسی ایک کی توہین کرنے کے لیے کوئی کلمات نازیبہ جسے کہا جائے، یا کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے گھر میں اس کی عزت کم ہو جائے، یا لوگوں کی نظر میں اس کی عزت کم ہو جائے، میری عزت بڑھ جائے، اس لیے یہ جو اندر سے انسان کی لالچ ہے نا، حسد ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ انسان کو کہیں کا رہنے نہیں دیتا۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ تم کسی کی عزت سے کھیلو گے تو خود عزت دار نہیں رہ سکتے ہو، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک گھر کے اندر اگر سب یہ سوچے کہ ہمیں دوسرے کا خیال رکھنا ہے تو گھر کے اندر کبھی فساد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ چھوٹی سی بات ہے کیا کہ ایک کسی کی عزت کو کم کرنے کے لیے، یا اگر کسی کو گھر میں زیادہ مانا جا رہا ہے، اس کی زیادہ جو ہے وہ عزت ہو رہی ہے، تو اس عزت کو کیسے ختم کیا جائے، پوری کوشش دوسرا اس میں لگا ہوا ہے اور کر رہا ہے، جبکہ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ عزتوں کا دینے والا خدا ہے۔ پوری دنیا کے انسان مل کر نہ کسی کو عزت دے سکتے ہیں، نہ کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، خدا جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اور خدا ہی جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ تو بہت اہم مرحلہ ہے یہ ایک میں چھوٹی سی مثال میں نے دی کہ ایک انسان کی توہین کرنے کے لیے ہم نے چھوٹا سا قدم اٹھایا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اسے چھوٹا بنانے کی کوشش کی۔ امام کی نظر میں آپ چھوٹے ہو گئے، خدا کی نظر میں آپ چھوٹے ہو گئے، اور یہ راستے سے ہٹ گئے۔ اب یہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پہلے اس سے کہیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر اپنے خدا سے کہیں آپ واپس اپنے راستے پہ آ جائیں۔ تو یہ چھوٹی سی گفتگو تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان اپنے گھر کے ماحول سے شروع کرے۔ جب اپنے گھر کے لوگ راضی ہوں گے تو امام راضی ہوں گے، جب ہمارا خانوادہ راضی ہوگا تو خدا راضی ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے باہر کے سارے لوگ ہم سے راضی ہیں اور گھر کے اندر کا ایک بھی راضی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے آج کے اس دور میں۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں 5000 سے زیادہ ہمارے فرینڈز ہیں، لیکن ہمارا بھائی ہمارا دشمن ہے، ہماری پھوپھی ہماری دشمن ہے، ہمارے چچا ہمارے دشمن ہے نا۔ یہ ایک کیفیت ہے جو انسان کو امام سے راضی ہونے سے روکتے ہیں، یعنی امام خوش ہو جائیں ہم سے ہر دل میں ہے،
ہر دل کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا امام، ہمارا خدا ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے۔ تو ایسی عالم میں نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ، آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، واٹس ایپ پہ دیکھ لیں، انسٹا پہ دیکھ لیں، یا جتنے بھی اس طرح کے سوشل میڈیا ہیں، ان سب پہ اگر دیکھیں تو ہمارے فرینڈز کی لگاتار ایک سسٹم ہے اور بنے ہوئے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی ہمارا سلام ایک ایک تک پہنچتا ہے۔ پہلا کام ہمارا شاید نماز پڑھنا اتنا اہم نہیں ہوتا ہے جتنا ہم صبح اٹھ کے اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا سلام غیروں تک تو جا رہا ہو لیکن اپنے بھائی تک نہیں پہنچ رہا ہو۔ ہمارا سلام غیروں تک تو جا رہا ہو، ہماری اپنی بہن ہم سے ناراض ہو۔ ہمارا سلام غیروں تک تو جا رہا ہو لیکن ہمارا چچا، ہمارا بھتیجا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہمارے گھر کے ماحول، تو سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں۔ اپنے امام کو اگر راضی کرنا ہے، خوشنود کرنا ہے، اپنے امام کو لبوں پر اگر مسکراہٹ لانا ہے تو یہاں سے۔ امام یہی فرماتے ہیں، شیعوں، ہمیں باہر کے حالات سے مطلب نہیں ہے کہ ہمارا ظہور متوقف ہے ان چیزوں پہ کہ اگر سیریا میں کچھ ہوگا، لندن میں کچھ ہوگا، امریکہ میں کچھ ہوگا، کینیڈا میں کچھ ہوگا، ایران میں ہوگا، عراق میں ہوگا۔ یہ حوادث ہیں، یہ ہو نہ ہو، لیکن ہمارا ظہور اس پر متوقف نہیں ہے۔ ہمارا ظہور اسی پہ متوقف ہے کہ ابھی تک ہمارے شیعہ ہمدل نہیں ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ویسے نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہماری چاہت کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے۔ کہاں تک وہ سب باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ پہلا مقام تھا کہ جہاں انسان اپنے خانوادے سے شروع کرے، اپنے بچوں، اگر مرد ہے تو اپنی زوجہ ہے تو اپنے شوہر، یہاں سے اپنے گھر کو آپ خوشی کے ماحول میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری ماں راضی، ہمارے باپ راضی، ہماری زوجہ راضی، ہمارے بچے راضی، ہمارے اہل خانہ راضی، پھر ہمارے پڑوسی راضی، پھر ہمارے شہر والے، اس طرح سے یہ سسٹم ہے، تب جا کے امام راضی اور خدا راضی ہیں۔ ہم مصلی پہ بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سوچتے ہیں کہ ہمارا خدا راضی ہو گیا۔ ہم 15 شعبان کو دریا کنارے کھڑے ہو کے عریضہ ڈال کے سوچتے ہیں ہمارا امام راضی ہو گیا۔ اگر اتنا آسان اپنے وقت کے امام کو اور اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو اللہ نے انسان کو اس دنیا میں معرض امتحان میں قرار نہ دیا ہوتا۔ لہذا ایک ایک قدم ہمارا امتحان گاہ ہے۔ بس میں جلدی سے بات ختم کر دوں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے وقت اور کے امام کو یا اپنے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو راضی اور خوشنود کریں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود اپنی ایکٹیویٹیز کو آپ انجام دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یا دیگر آپ دیکھیں بہت سارے ائمہ کی روایات موجود ہیں جو امام کے لیے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اسی عنوان پہ تقریباً بہت ساری روایت ہمارے پاس ہے۔ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے امام کو پہچاننے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ان کو راضی کرنا تبھی ہے جب ان کو پہچانیں گے نا، ان کی معرفت ہوگی۔ جب تک ہم ان کو پہچان ہی نہیں رہے ہیں، معرفت ہی نہیں ہے ہم ان کو خوش کیسے کریں گے، راضی کیسے کریں گے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا امام کیا چاہتا ہے، ہمارا امام ہم سے کیا طلب کرتے ہیں، ہمارے امام ہم سے کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم امام کے ظہور کے لیے کچھ قدم بڑھا رہے ہیں یا نہیں بڑھا رہے ہیں۔ کسی نے کسی عالم سے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم بے حس ہیں یا ہمارا ضمیر زندہ ہے، تو اس عالم نے بڑے اچھے الفاظ میں جواب دیا کہ تم دیکھو کہ تمہارا وقت کا امام غیب میں ہے، اگر تمہارے سکنات و حرکات، تمہارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور زندگی گزارنے سے تمہارے امام کے ظہور کے زمینہ فراہم کرنے میں عمل انجام پا رہا ہے تو تم سمجھو کہ زندہ ہو۔ لیکن اگر تم خاموش لیٹے ہو اور اپنی زندگی جی رہے ہو جس میں کہیں سے تمہارے امام کے ظہور کی ایکٹیویٹیز یا ان کے ظہور کی طرف قدم بڑھانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب تم بے حس ہو اور صرف زندگی گزار رہے ہو۔ لہذا دعا ہے پروردگار عالم سے، 2 عمل یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلا اپنے وقت کے امام اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو راضی کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں ناراضگی پیدا کرنا، رنجشیں پیدا کرنا، آپس میں حسد، بغض، جلن، غیبت یہ کرنا، یہ امام کو خوش ہونے سے روک دیتا ہے۔ لہذا پہلا مرحلہ یہ تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ ہم اپنے وجود سے امام کو کتنا تلاش کر رہے ہیں اور امام کے ظہور کے لیے کیا زمینہ فراہم کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے پورے دن میں کچھ وقت معین کر رکھا ہے
کہ ہم اس وقت اپنے وقت کے امام کو دیں گے، یہ ہمارا وقت اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے یا ان کے چاہنے والوں کی مدد کے لیے ہے، کچھ تو ہم کر رہے ہوں اپنے وقت کے امام کے لیے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ آگے رہے گا کہ امام زمانہ کو کیسے راضی اور خوشنود کریں، اور ہماری ایکٹیویٹیز کس طرح سے ہوں، کیسے ہمیں رہنا چاہیے، کیسے انجام دینا چاہیے، کیسے ہم قدم آگے بڑھائیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ طولانی غیبت کی مدت اور اس حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہر انسان کی ذمہ داری کیا ہے، آج کے اس دور میں کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ امام کے ماننے والے اور امام کے شیعوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔